نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی بزرگی رب العالمین کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام کی برکھا نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ساقی کوثر، شافی محشر، آخر الزمان، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. حاضرین جمعہ، قرآن مقدس کی سورہ نور کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اور ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا فرمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے
اور آج دنیا کے اندر وہ حدیث مکمل فٹ آ رہی ہے۔ قبل اس کے کی بات کو اپنی شروع کروں کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار انبیاء کو اس زمین پر بھیجا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوگا کہ کم و بیش تقریباً 1000 سال عمر ان کی رہی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوگا کہ 950 سال تک انہوں نے اللہ رب العالمین کی تبلیغ اپنی قوم والوں پر کرتے رہے۔ گزشتہ اور انبیاء کرام کے بارے میں اور قوموں کے بارے میں ہم نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین 300 400 سال تک ان کو وہ عمر دیتا تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں جو ایک لمیٹڈ عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو ایوریج بتا دیا ہے، وہ ایوریج کیا ہے؟ وہ تقریباً 60 سے 70 سال کے درمیان میں امت محمدیہ کے افراد کی عمر ہوگی۔ لیکن اللہ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا؟ امت محمدیہ سے پہلے کچھ لوگوں کو 1000 سال جینے تک کی مہلت ملی، 900 سال تک وہ جیتے رہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ 60 سال اور 70 سال کی زندگی گزار کر یہ سارے لوگوں کے بعد آنے والے ہیں اور سارے لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ آخر کچھ خوبیاں ہوں گی، کچھ خصوصیات ہوں گی، کچھ ان کے کارنامے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت ہی پسندیدہ اور مقبول قرار دیے جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ اعجاز اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک مہلت بھی ہم تمام لوگوں کو ملی، اور کم عمر کے اندر، کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا اللہ رب العالمین نے موقع میسر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اسی امت کے لیے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے رمضان کے اندر ایک لیلۃ القدر کی جو رات ہم نے عطا فرمائی ہے تم لوگوں کے لیے، وہ 84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ ایک رات کی عبادت اگر اللہ رب العالمین قبول کر لے، اب یہ 60 سال کی عمر کے اندر اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کتنا اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو 50 وقت کی نماز جو فرض تھی، اللہ نے سہولت پیدا کر کے 5 وقت قرار دے دیا۔ پھر ان 5 وقتوں کے اندر جو مہلت مل گئی کہ جب ہم سفر پر ہوں گے تو ہم ظہر کو 2 پڑھیں گے، اور پھر اس میں بھی مہلت مل گئی کہ اگر ہم سفر میں ہیں، پانی نہیں ملا، یا ہم موجود ہیں گھر میں، پانی کی ضرورت ہے لیکن پانی مل نہیں رہا ہے، وضو کرنا ہے، پانی نہیں ملا، تو ہم پاک مٹی سے تیمم بھی کر لیں گے، یہ بھی سہولت ہے۔ اور سہولت یہ بھی کہ اللہ نے اگر طاقت دی ہے، ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کبھی بسا اوقات ایسی عمر کو پہنچے جو کمزوری لاحق ہو گئی تو اللہ نے اجازت دی ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی، لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں، مقام و مرتبہ وہی اونچا۔ پوری دنیا انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک آئیڈیا بتا دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے لوگو بے شک تم چنندہ امت ہو، اللہ رب العالمین کی جانب سے تم سلیکٹڈ ہو۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا، وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ ہم تو خوش نصیب امتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں چنا بھی ہے اور ہمارا نام بھی اللہ نے رکھا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے امت محمدیہ تم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، ان کی ملت ہو، وہ تمہارے باپ ہیں، اور وہ سماکم المسلمین، اور اللہ نے ہم سب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ چنندہ قوم بھی ہے اور سلیکٹڈ نام بھی اللہ رب العالمین نے دیا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ضلالت، یہ گمراہی، یہ قدم قدم پر ٹھوکریں، یہ جگہ جگہ پر ذلت، پستہ حالی،
یہ ہر جگہ، ہر ماحول، ہر علاقے میں قحط سالی، آخر وجہ کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنیاد پر ہم کو اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے اور سہولیات سے نوازا ہے؟ اور آج آپ کے سامنے یہی موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں کہ امت محمدیہ کے ذلت و رسوائی کے اسباب اور ان کے علاج۔ وجہ کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنیاد پر آج اس امت کو لاتوں مارا جا رہا ہے؟ کن وجوہات کی بنیاد پر اس امت کو سب سے گندی اور گھٹیا نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سولوشن قرآن مقدس کے اندر بتایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین قوم والوں کی حرکتوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کو بدل دیتا ہے۔ یعنی جیسی ہماری حرکتیں ہوں گی، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، جیسے ہمارے کردار ہوں گے، جیسا ہمارا کیریکٹر ہوگا، جیسے ہماری فکر ہوگی، جیسے ہمارے ذہن ہوں گے، اللہ ویسے ہی ہمیں بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین ویسے ہی ہمیں بنا دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما دیا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ فلا مرد لہ، جو قوم اللہ رب العالمین سے بغاوت کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو ملنے کے بعد وہ حد سے تجاوز کر جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی مقدر کے اندر اللہ ذلت و رسوائی ہی رکھتا ہے۔ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام نیکیوں اور تمام طریقے خوبیوں کو اپنانے کا اللہ نے موقع دیا، اور اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے موقع بھی دیا اور اللہ نے وعدہ بھی کیا، اور وعدہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے یہ عہد و پیمان بھی لیا کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ اس سے پہلے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، یوشک الامم ان تداعى كما تداعى عليكم الاكلة الى قصعتها۔ اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ سارے لوگ بھوکے پڑ جائیں گے، یعنی تم کو نوچنے کی کوشش کریں گے، اس طریقے سے نوچیں گے جیسے کہ بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ دعا مانے ہوتا ہے بلانا، دعوت دینا، لیکن تداعا کا جو لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس کے اندر یہ کہ ساری دنیا ایک طرف ہو کر ایک نوچے گا، دوسرے کی باری آئے گی کہ تو بھی نوچ لے، میں نے نوچ لیا تو بھی نوچ لے، اور تو بھی ضلالت و گمراہی میں ان کو مبتلا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ظاہر سی بات ہے یہ آپ کی حیات کا معاملہ ہے۔ آپ زندگی کے اندر جب صحابہ کرام کو بتا رہے تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ جبکہ ابھی اسلام مدینہ اور مکہ کے دائرے کے اندر ہی تھا، ابھی اسپین، یورپ، ایران، یمن، بغداد، مصر، ہر جگہ بھی اسلام نہیں پہنچا تھا، ابھی اسلام مکہ اور مدینہ کے دائرے کے اندر ہی محیط تھا۔ لیکن صحابہ نے جب سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم کم ہوں گے کیا جب ساری دنیا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، تم بہت کثیر تعداد میں ہوں گی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری اوقات بہت کم ہوگی۔ اوقات تمہاری کیا ہوگی؟ سمندر کے اوپر جو جھاگ پڑتا ہے، اس جھاگ کو اٹھاؤ اور ایسے جھٹکا مار دو، کہاں پتہ چلے گا اس کہاں گیا ہے؟ تمہاری اوقات حیثیت ویسے ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر سے دشمنوں کا رعب و دبدبہ ختم کر دے گا اور تمہارے اوپر وہ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر وہن جیسی بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن جیسی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ یہی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ یہ انسان کی زندگی کے اندر آج ہر انسان اپنے دل کا جائزہ لے لے، اپنے نفس کا محاسبہ کر لے کہ ہر انسان صرف دنیا کے پیچھے ہے، دنیا پرستی میں مست ہے، وہ آخرت کی فکر نہیں کر رہا ہے، آخرت کو یاد نہیں کر رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ تو چند اسباب ایسے ہیں جو ہماری ضلالت اور ہماری پختہ حالی، ہماری خستہ حالی کے مقام پر پہنچانے والے ہیں۔ پہلا سبب کیا تھا؟ پہلا سبب وہی ہے کہ ہم نے اپنے اصلی مقصد کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے اصلی مقصد کو بھلا دیا۔ ہمارا اصلی مقصد تھا اللہ کی توحید کو اقرار کرنا، اللہ کی توحید کو اپنانا، شرک اور بت پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، معبودان باطلہ کی عبادت میں کوئی انٹرسٹ نہیں لینا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ممنوع قرار دیا۔ صرف اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کو انکار کرنا، خود عبادت کرنا، گھر والوں کو عبادت کروانا، پورے سماج، علاقے، محلے، بستی، قریہ، ملک، سارے لوگوں کو اس شرک جیسی برائی سے روکنے کی کوشش کرنا۔ لیکن آج گھر گھر کی کہانی ہے، آج ایک مسلمان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے پر اتنا آمادہ ہو گیا کہ ذرا سی آزمائش آئی، ذرا سی پریشانی تکلیف آئی، وہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر غیر اللہ پہ سجدہ کرنے چلا گیا۔ ہمارے گھر کی خواتین اولاد کی نعمت سے محروم ہے، وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مرادیں مانگنے چلی گئی۔ غیر اللہ ان کو اولاد دینے پر ان کا اپنا عقیدہ پیدا ہو گیا۔ ہمارا مسلمان نوجوان گاڑیاں ڈرائیو کر رہا ہے، گاڑیاں چلاتے جا رہا ہے، راستے میں اللہ کی بے زبان مخلوق بلی گزر جاتی ہے، وہ گاڑیوں کو روک دیتا ہے۔ یہ کمزوری ہماری ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، اور اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اور اللہ نے قرآن مقدس کے اندر یہی وعدہ دیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں، اے دنیا والوں، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے تم ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے، عمل صالح کرو گے، اللہ تم کو اس زمین کا اقتدار عطا کر دے گا، اس زمین کا اللہ رب العالمین تم کو مالک بنا دے گا کہ جیسے تم سے پہلے کو لوگوں کو بنایا تھا۔ اور اگر اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے دین کو ہی غالب رکھے گا اور تمہارا دین ہی غلبہ پر رہے گا۔ اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اگر اللہ کے دین پر ہی رہے، تم اپنے اصلی شریعت پر رہے، تم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین تمہارے اس دنیا کی زندگی کے اندر جہاں خوف، ڈر، دہشت، ڈراؤنا ماحول ہے، اللہ اس کو امن میں بدل دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ یعبدوننی، میری عبادت کرنا، لا تشرکون بی شیئا، میرے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرنا، کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اور آج ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارا اتنا عقیدہ، ہمارا اتنا گھناؤنا عمل، اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ سے وہ توقع، وہ بھروسہ، وہ اعتماد ہم لے کر بیٹھ گئے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیا۔ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ معلوم ہے؟ کس جگہ ان کا قبیلہ ہے؟ قبیلہ دوس۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں انہوں نے کوئی بھی ایسی خیانت والی کام نہیں کیا، خیانت کا عمل انہوں نے نہیں اپنایا، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ دوس کے رہنے والے ہیں، اور نبی نے پیشین گوئی کیا بتائی تھی کہ میری امت کے اندر جب تک عورتیں قبیلہ دوس کے جو ذوالخلصہ نامی بت ہے جب تک اس کو طواف نہیں کر لیں گے تب تک اللہ رب العالمین قیامت نہیں نازل فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے گھر کی عورتیں وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کا جا کر طواف کریں گے اور وہ ان کے بتوں کی عبادت کریں گے۔ اور آج دیکھو دنیا کا کوئی ایسا اخبار یا کسی بھی شخص کا ایسا موبائل، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کوئی بھی میڈیا اس خبر سے خالی نہیں ہے کہ سمیہ جا کر سنگیتا بن گئی۔ اس کی ذمہ داری کون ذمہ دار؟ اس کا موبائل ذمہ دار نہیں ہے، اس کا موبائل ذمہ دار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار ہر لڑکی کا اس کا باپ ذمہ دار ہے۔ موبائل تو دیا لیکن چلانے کا سلیقہ نہیں بتایا۔ ایک چھری ہے، چاقو ہے، اس سے پھل بھی کاٹا جاتا ہے، سبزی بھی کاٹی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کا غلط استعمال کر کے کسی کا کوئی گردن کاٹ دے تو اس میں چھری کا کیا قصور ہے؟ چاقو کا کیا قصور ہے اس میں؟ موبائل سے کتنے ایسے گھر ہیں جنہوں نے اپنے دین کو مستحکم بنایا ہے۔ موبائل ایسا ایک ہتھیار ہے جو کبھی قرآن نہیں پڑھنا جانتے تھے، آج انہوں نے قرآن کو سیکھ لیا۔ موبائل ایک ایسا سامان ہے جنہوں نے دین کی تعلیمات سے نا آشنا اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور آج اللہ نے ان کو دین کا سربراہ بنا دیا۔ تو ہمارا استعمال غلط ہے، وہ چیز غلط نہیں ہے۔ تو آج ہر وہ باپ ذمہ دار ہے، اور ہر وہ بھائی ذمہ دار ہے، اور ہر وہ گھر کا گارجین ذمہ دار ہے جس کے گھر کی یہ خاتون جا کر صرف ایک گندے جملے پر، ارے ایسے لوگوں کو اگر حضرت سمیہ اور حضرت سارہ اور حضرت آسیہ کا اگر واقعہ ان کو بتایا جاتا تو شاید کہ اپنی زندگی کے اندر وہ ایسا گندا قدم کبھی نہ اٹھاتی کہ حضرت سمیہ کی تاریخ کہ ان کے جوان بیٹے کے سامنے حضرت سمیہ کو بے لباس کر دیا گیا، برہنہ کر دیا گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے بغاوت کرنا انہوں نے گوارا نہیں محسوس کیا۔ ہم نے بتایا کہاں ہے کہ ام سلمہ نے شرط کیا لگائی ابو سلمہ سے، ہم نے سکھایا کہاں اپنے بچوں کو؟ ہم تو قرآن مجید کبھی بسا اوقات رٹے رٹائے پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا نہیں بتایا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے عورت کا مقام و مرتبہ بتایا، قرآن مجید کے اندر اللہ نے ماں کے تعلق سے بتایا، بہن کے تعلق سے بتایا، بیٹی کے تعلق سے بتایا، ماں کے تعلق سے بتایا۔ اللہ رب العالمین نے پورا نظام اس قرآن مقدس کے اندر اللہ نے نازل فرما دیا۔ تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبیلہ دوس کی عورتیں جب تک ذوالخلصہ نامی بت کی وہ طواف نہیں کر لیں گی اس وقت تک اللہ رب العالمین قیامت نہیں نازل فرمائے گا، اور مومنہ گھر کی خواتین جب تک اللہ رب العالمین کے گھر، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کی جگہوں پر جا کر وہ طواف نہیں کریں گے، ان کے بتوں کی جب تک وہ پوجا نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ قیامت نازل نہیں فرمائے گا۔ پہلا سبب کیا ہے؟ ہم نے اپنے اصلی مقصد کو چھوڑ دیا، اور یہ بہت معمولی انسان اس کو یہ سمجھتا ہے کہ بہت معمولی چیز ہے۔ یہ توحید ایک اللہ رب العالمین کا بہت بڑا نایاب تحفہ ہے اور بہت بڑا عظیم قیمتی جوہر ہے۔ اگر اس توحید سے انسان اپنی زندگی میں بغاوت کر گیا، دنیا کی ساری نیکیاں لے کر آئے، خوب عبادتیں کر کے آئے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ صحابی رسول نے وہ عدل انصاف کا تقاضا بیان کرتے ہوئے کبھی دنیا کی زندگی کے اندر کبھی انہوں نے کوئی بھی خیانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں کی۔ اور دنیا کے اندر کچھ ناپاک ایسے گندے منہ ہیں، کچھ ناپاک گندے ایسے منہ ہیں جو صحابہ کرام کی
شان میں وہ اپنے گندے لفظ کو کھول کر ان کے تعلق سے وہ گستاخیاں کرتے ہیں. ارے صحابہ کرام میں سب سے ادنا سب سے آخر کا صحابہ بھی اگر کوئی صحابہ ہے اس کے قدم کے نیچے جو دھول ہے اور اس دھول کے برابر بھی وہ انسان نہیں ہو سکتا جو اپنی زندگی کے اندر تہجد اور قیام اللیل کرتے کرتے سڑ کر مر گیا ہو اور اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارا ہو. وہ صحابہ کے مقام کو اس دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اگر جو میرے صحابہ کے تعلق سے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو علماء کا لبادہ اوڑھ کر علماء کا لباس اوڑھ کر نعوذ باللہ صحابہ کرام کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی کی حدیثوں کو حفظ کیا, نبی کی حدیثوں کو روایت کی. تقریباً 4000 سے زیادہ حدیثوں کو انہوں نے روایت کیا. اور ان کے بارے میں انگلی اٹھانے والا کوئی مولوی ہو, ان کے اوپر انگلی اٹھانے والا کوئی ایک ایسا طبقہ ہو جو اپنے آپ کو منسوب کرتا ہو کہ وہ ندوہ سے فارغ ہوا ہے اور وہ ایسا جملہ اختیار کرے کہ ابو ہریرہ نعوذ باللہ وہ بنی امیہ کے غلام تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کو نہیں بیان فرمایا. ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے رسول کے صحابہ پر گالی اٹھائے, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ, جو میرے صحابہ پر گالیاں دے, میرے صحابہ کے اوپر زبانیں کھولے, اس پر اللہ کی لعنت ہو, سارے لوگوں کی لعنت ہو. پہلا سبب یہ تھا ہم نے اپنے اصلی شریعت کو چھوڑ دیا. جو آج ہم اپنے اندر اپنے ضمیر کے اندر جھانکے کی کیا وجہ ہے کہ ہم ذلت و رسوائی کے راستے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. دوسرا سبب ذلت و رسوائی کا اختلاف, فتنہ, فرقہ بندی, دشمنیاں, عداوت. ہم نے فرقہ پرستی کا ایک ایسا درس ہم نے دیا ہے کہ ساری دنیا اس چیز پہ ملوث ہو کر بتاؤ آج کتنے ناپاک ذہن رکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نا آشنا ہونے والے وہ ایسے ایسے فتوے دنیا والوں کو دے رہے ہیں کہ فلاں مسجد میں نہیں جانا, وہاں نماز نہیں ہوگی, فلاں کے پیچھے اس کا جنازہ نہیں ہوگا, بھائی بھائی کا جنازہ نہیں پڑھنے دے رہا ہے. ایک بھائی, ایک مومن بھائی اللہ رب العالمین کے گھر میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ کے گھر کو لوگوں نے اپنا گھر بنا رکھا ہے, مسجد کے باہر پوسٹر بنا دیا, فلاں نہیں آتے, فلاں نہیں آ سکتے, فلاں نہیں آ سکتے. اور اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اے لوگوں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ شیطانی حرکتیں, یہ اختلاف, یہ فرقہ بندیاں, یہ دشمنیاں, یہ عداوت نقصان ہو سکتی ہیں, میرے نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا مشہور واقعہ ہے. مسجد کے اندر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دیہاتی آدمی آتا ہے, مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایک بات وضاحت کر دوں کہ وہ کوئی غیر مسلم نہیں تھا, مسلمان تھا. وہ دیہاتی تھا, مسلمان تھا, وہ شہر کے کلچر سے واقف نہیں تھا. اور یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم ہر انسان کو ایک ہی کلچر پر ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں. جوانوں, تمہارا کلچر الگ ہے, اور بزرگوں اور بوڑھوں کا کلچر الگ ہے, معصوم بچوں کا کلچر الگ ہے, جاہلوں کا کلچر الگ ہے, اور پڑھے لکھے لوگوں کا کلچر الگ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیڈول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتا دیا کہ کون کیسے تمہارے سامنے پیش آ رہا ہے, تمہیں وہی انداز اپنانا ہے اور اس کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پیشاب کرنے بیٹھ گیا, پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام دوڑ پڑے, صحابہ کرام دوڑ پڑے کہ اس کو ڈانٹ پھٹکار لگائے. اللہ کے رسول نے روک دیا, نہیں نہیں رک جاؤ, پیشاب کر لینے دو. جب بیٹھ گیا تو پیشاب کر لینے دو. یہ میرے نبی کی تعلیم تھی. اور آج ہم اس نبی کے ماننے والے, اس نبی سے اتنی ہمدردی کا نام جتانے والے, صرف نام پر اور عمل پر سب کچھ خالی ہوا ہے. عمل پر سب کچھ خالی ہے. اللہ کے گھر کے اندر, اللہ کے گھر کی عبادت میں اللہ کی عبادت کرنے کے منع کرنے والا کون ہے معلوم ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, جو اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے روکتا ہے, وہ ظالم ہے. اللہ رب العالمین نے کہا, اور ظالم نہیں, بہت بڑا ظالم ہے. اظلم کا لفظ استعمال کیا اللہ نے. ایک
ہوتا ہے اچھا، ایک جس کو کہا جائے انگلش میں کہا جائے بیسٹ، اور ایک کہا جاتا ہے بیٹر. بیسٹ اور بیٹر میں فرق ہے نا. تو ایک ہے اچھا، ایک ہے بہت ہی اچھا. اور اللہ نے ظالم نہیں کہا، اللہ نے کہا بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھر سے دوسرے لوگوں کو منع کرے. یہ تعلیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. دوسرے کے جنازے میں منع کرنا، ہاں فلاں جگہ کھڑے ہو کر ایک عالم نامی صفت میت کے سامنے کھڑا ہو کر وہ گندا اعلان کرتا ہے فلاں مسلک کے فلاں فرقے کے لوگ اس جنازے میں نہیں شامل ہو سکتے. ارے تم نے محمد رسول اللہ کو سیکھا کہاں ہے؟ تم نے سیکھا ہوتا تو اللہ کے رسول نے اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی اس کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہمارے دشمن کا جنازہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا الیست نفسا، الیست نفسا، کیا اس کے جسم کے اندر روح نہیں تھی، جان نہیں تھی؟ آخر وہ انسان ہی تو ہے. میرے نبی نے یہ کلچر دیا ہے اور تم اپنے گندے ذہن کے اندر وہ فرقہ واریت اور وہ فرقہ بندی، وہ اختلاف بندیاں اور وہ شیطانی حرکتیں کر کر کے آج دنیا کو تم نے ایسا موڑ لا کر دکھایا ہے کہ تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے تم نے روک دیا. تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی وجہ نہیں ہے. یہ معلوم ہے کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو ساری دنیا کو اس پیغام کو دینا کہ ہم متحد نہیں ہیں. ساری دنیا کے دشمنوں کو یہ پیغام دینا، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا، جو حدیث ثوبان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے. اور کب ٹوٹیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ایک گھر کا 5 لڑکا 5 نوجوان ایک ساتھ کھڑے ہیں، کوئی ان کو ایک آدمی چھو کر دکھا دے، کوئی ایک دشمن ان کو چھو کر دکھا دے، اگر وہی پانچوں میں اختلاف ہو گیا تو ان کو ایک بچہ بھی ان کو اکیلے مار کے پیٹ کے رکھ سکتا ہے. یہ اتحاد کی مثال اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے جو رسی کی مثال دی ہے وہ زمین پر ایک رسی جو نیچے کی طرف ہے اور اس کا دوسرا حصہ اللہ کی طرف ہے. تو اللہ نے اس قرآن کو یہ رسی بتایا ہے اور قرآن کے اندر یہ تعلیم تو اللہ نے کہیں نہیں دی اور میرے نبی نے اپنی زندگی کے اندر وہ تعلیم کبھی نہیں دی کہ تم اپنے مومنوں سے، اپنے مومن بھائیوں سے ایسی دشمنیاں اور ایسی عداوت پیدا کر کے تم دنیا والوں کو وہ فرقہ پرستی کا پیغام دو کہ آپس میں تم چور چور ہو جاؤ اور دنیا تمہیں پھوٹ ڈالے، تمہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور تم صرف اپنے فرقہ بندی کا فاصلہ دیتے رہو. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھر کے مسلم خواتین بازار جا سکتی ہیں، تجارت کر سکتی ہیں، نوکری کر سکتی ہیں، بزنس کر سکتی ہیں، کاروبار کر سکتی ہیں، پارکوں میں، ہوٹلوں میں، مالوں میں جا کر وہ گھوم سکتی ہیں، لیکن مسجد نہیں جا سکتی. یہ فتویٰ تم نے دیا ہے، یہ فتویٰ تم لوگوں نے دیا ہے. اللہ سے ڈرو اور اپنے فتووں کو رجوع کر لو. جب تک اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر وہ جائیں گی نہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کو سنیں گی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں گی نہیں، تو کیا وہ اسلام سے محبت کرے گی؟ وہ اسلام کی تعلیمات. اور آج بہت ایک چیز گھوم گھوم کر دوڑ رہی ہے، بریلی کی خبر بہت گھوم گھوم کر سوشل میڈیا پہ دوڑ رہی ہے. افرا نامی لڑکی، افسوس کے ساتھ نام بھی لینا پڑتا ہے. کہاں پڑھی تھی؟ رضا اکیڈمی کے اندر وہ عالمہ کا کورس کی تھی. ہم نے پڑھایا کیا ہے اس کو؟ ہم نے صرف اس کو نفرت اور عداوت کی تعلیم ہم نے دی ہے کہ صرف سب کچھ بن سکتے ہو لیکن وہابی نہیں بن سکتے. ارے وہاب تو اللہ ہے، اس کے ماننے والے وہابی ہیں. اللہ نے کہا انک انت الوہاب. ایسی تعلیم اور ایسا پیغام اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مقدس کے اندر دیا ہے کہ وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، روزی اللہ کے ہاتھ میں، خستہ حالی اللہ کے ہاتھ میں. تم کون ہوتے ہو ناپنے والے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کی جنت اور جہنم بانٹنے والے؟ اور تم کون ہوتے ہو آخرت کو اس کا انصاف کرنے والے؟ کل بروز قیامت میدان محشر میں محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا اور عدالت میں جج اللہ رب العالمین ہوگا. کیا منہ دکھاؤ گے وہاں پر؟ اس فرقہ بندی کا جواب کیا دو گے؟ اللہ رب العالمین وہاں پر جب پوچھے گا کہ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا يُوشِكُ الْأُمَمُ أَن تَدَاعَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَ الْأَكْلَةُ إِلَى كَعْسَتِهَا. بھوکے اپنے
अपने पेट को लेकर टूट पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर और कभी तुमको नोचेंगे, तुमको खाएंगे। कब नोचेंगे, कब खाएंगे? जब तुम्हारी जिंदगी के अंदर नफरत पैदा होगी, अदावत पैदा होगी, तुम इत्तेहाद नहीं पैदा कर सकते और तुम अपने अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर असली मकसद से नहीं हो सकते, तो जाहिर सी बात तुम्हारे ऊपर सवाल तो आएगा, उरूज कहां से आ सकता है? और अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी जिंदगी के अंदर वो अपने हालात को न बदल ले। हमने दुश्मनियों में, अदावतों में, बगावतों में, नफरतों में हमने एक दूसरे मोमिन भाइयों को गंदी निगाहों से देखा है, दुश्मन वाली निगाहों से देखा है। ना तो हम मस्जिद में उसके जाने की इजाजत दे रहे हैं, ना तो आने की इजाजत दे रहे हैं। यह अल्लाह का घर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस में कहा, वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा। अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत की जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना की जाएगी। और मस्जिद के सामने बोर्ड लगाकर क्या पैगाम देना चाहते हो? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर बता दिया कि हमारी जिल्लत, हमारी रुसवाई, हमारी खस्ताहाली के असबाब यही हैं और असबाब में से बेशुमार ऐसे असबाब हैं, गिनते हुए गिनते गिनते थक जाएंगे। मैं बताते बताते थक जाऊंगा, असबाब खत्म नहीं होंगे, लेकिन चंद असबाब और आपके सामने। दूसरा सबब, इस उम्मत ने अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से अदावत की है। इस उम्मत ने अपनी जिंदगी के अंदर, आज देखिए दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत को कभी हिलाको बर्बाद करता ही ना। क्यों? इस उम्मत के अंदर आज हरामखोर भी पैदा हैं, इस उम्मत के अंदर रिश्वत खाने वाले भी पैदा हैं, सूद खाने वाले भी पैदा हैं और गलत तरीके से दूसरे का माल, वो इन्वेस्टमेंट कंपनियों के नाम पर नाम बदल कर लोग हराम की किस्मों को खाने वाले के लिए वो अपनी जिंदगी के अंदर समझ रहे हैं अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर आएगी, अल्लाह की बरकत हमारे ऊपर आएगी। हराम खाने वाले के ऊपर अल्लाह का अजाब ये आता है, अल्लाह उसकी इबादत की तौफीक छीन लेता है, अल्लाह उससे अखलाक छीन लेता है, अल्लाह उससे किरदार छीन लेता है, अल्लाह उससे कैरेक्टर छीन लेता है। कपड़े तो हम साफ पहनते हैं लेकिन हमारा किरदार अंदर से गंदा है। कपड़े तो हम साफ पहनते हैं, हमारी रूह नापाक है। हम बात तो बहुत अच्छी करते हैं, कैरेक्टर अच्छा नहीं है, घर हमारा बहुत आलीशान है लेकिन घर के अंदर रहने वाले वीरान हैं। और हमारा लिबास, हमारा कल्चर तो बड़ा खूब है लेकिन जबान ऐसे कैरेक्टर लेस है। आखिर हम क्या वजह है कि हम वैल्यू लेस हो गए हैं? हमारा कोई मकाम नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। एक वजह और, एक सबब और सुन लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर, लोग कहते हैं कि यहूदियों पर लानत नहीं करनी चाहिए, डूब मरो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लानतुल्लाहि अलल यहूद। अल्लाह के रसूल का जुमला है और ये जुमला उस वक्त है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम चल रहे थे, आप अपनी जिंदगी की चंद सांसों को गिन रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर को ओढ़ते, उलझन होती चादर को फेंक देते और वहां पर मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लानतुल्लाहि अलल यहूद वन्नसारा। यहूदियों पर अल्लाह की लानत हो, नसरानियों पर अल्लाह की लानत हो। जब अल्लाह ने लानत किया तो हम लानत क्यों नहीं कर सकते? और आज यहूदियों के कल्चर को अपनाने वाले अपने आप में समझ रहे हैं कि हम बहुत पक्के सच्चे मुसलमान हैं। यहूदियों का कल्चर है हैप्पी बर्थडे, यहूदियों का कल्चर है मैरिज एनिवर्सरी, यहूदियों का कैसा कल्चर है फादर डे, मदर डे, लेक्चर डे, ये सारे के सारे डे ये यहूदियों के कल्चर है। और यहूदियों के कल्चर में हमारे लिबास, यहूदियों के कल्चर में हमारे वज़ाक़ता, यहूदियों के कल्चर में हमारे चेहरे, समझ गए होंगे? यहूदियों के कल्चर में हमारे चेहरे, हम जाते हैं सैलून में बैठते हैं तो उसको हम बोलते भी नहीं कि मेरी दाढ़ी छोड़ देना, दाढ़ी छोड़ देना, जो जुमला है इसके अंदर, दाढ़ी छोड़ देना, यानी दाढ़ी को छोड़ना ही ना। सब कुछ एकदम से वो अपने आप में बड़ा ही एकदम चिकनाहट बन के निकलता है कि मैं बहुत बड़ा हीरो लग रहा हूँ, एक नंबर का गलीज इंसान दिखता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और ऐसी बताई। और बहुत से ऐसे लोग जो दाढ़ियां कुछ रखते भी हैं तो फला खिलाड़ी की शक्ल में, फला फुटबॉलर की शक्ल में, फला क्रिकेटर की शक्ल में, फला एक्टर की शक्ल में, ये सारे के सारे चोचले इस्लाम के चोचले नहीं है। इस्लाम का चोचला है मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम का तरीका है, इस्लाम का तर्ज है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी। मुझसे मोहब्बत करते हो मेरी सुन्नत से मोहब्बत कर लो, मुझसे मोहब्बत करते हो मेरी सुन्नत से मोहब्बत कर लो, यकीनन कामयाब हो जाओगे। और जिल्लत और रुसवाई के असबाब में से एक सबब बेशर्मी, बेहयाई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक इन्नल हया वल ईमान
قلنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. جب انسان بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، دنیا والے اس کو تھوکے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت. بے شرم بے حیا صرف عورتیں نہیں ہوتی، یہ اپنے ذہن سے حضور نکال دو. بے شرم بے حیا مرد بھی ہوتا ہے، اس کو بار بار سمجھایا جائے کہ برائی نہ کر، بار بار سمجھایا جائے کہ چغلی نہ کر، بار بار سمجھایا جائے غیبت نہ کر، بار بار سمجھایا جائے رشوت مت لے، بار بار سمجھایا جائے جھوٹ مت بول، بار بار سمجھایا جائے اپنی زندگی کے اندر حلال کمائی کما. لیکن وہ اپنی بے شرمی پر اڑا ہوا ہے، وہ اپنی بے ایمانی پر اڑا ہوا ہے، وہ اپنی زندگی کو یہی سمجھ رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد کر لو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مومن دنیا کی زندگی کے اندر صرف دنیا پرست بننا چاہتا ہے، جو دنیا پرست بننا چاہتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو فقیر بنا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو دنیا کی زندگی کے اندر آخرت کی فکر نہیں کرتا، دنیا پرست ہے، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو فقیر بنا دے گا. اور وہ فقیری کبھی اس کی بے چینی ہوگی، کبھی بے سکونی ہوگی، کبھی اختلاف و انتشار ہوگا، اور کبھی اس کی رزق کی تنگی کی بنیاد پر ہوگی، اور کبھی اس کی زندگی کے اندر ضلالت اور رسوائی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو اس کی آنکھوں کے سامنے فقیر بنا دے گی. اور ایک آخری سبب بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. کتنے لوگ ایسے ہیں، شرمندہ نہیں کروں گا، پوچھوں گا نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی پوری زندگی کے اندر چاہے وہ 60 سال کے ہو گئے ہوں، 50 سال کے ہو گئے ہوں، 40 سال کے ہو گئے ہوں، ان کو 4 وقت جو 4 رکعت کی نماز ہے تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل طریقے سے ان کو دعا تک نہیں یاد. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جنازے میں ایک بڑا مجمع شامل ہوتا ہے لیکن ان میں 50% لوگ صرف تکبیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. یہ بھی ذلت، رسوائی اور خستہ حالی کے اسباب میں سے ہے. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. اللہ رب العالمین نے کہا اے لوگو دنیا کی زندگی کے بارے میں تم بہت علم رکھتے ہو اور آخرت کے اندر تم خالی ہو. ایک سے آخرت کی علم تم جاننے کے بنیاد پر تم خالی ہو، تم کچھ نہیں جانتے ہو. یہ بھی ذلت و رسوائی کے اسباب میں سے ہے. اور قرآن مقدس کو ترک کرنے والا، قرآن مقدس کو چھوڑنے والا کتنے ایسے لوگ ہیں مہینے بیت جاتے ہیں قرآن نہیں اٹھاتے ہوں گے، جبکہ سیکنڈ پر منٹ پر سوشل میڈیا چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے فیس بک ہو، یہ منٹ پر کھلتا ہے لیکن قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما. اللہ اسی قرآن مقدس سے قوموں کو سربلند بھی کرتا ہے اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی بنیاد پر اللہ ذلت و رسوائی میں گرا دیتا ہے، دھسا دیتا ہے. اور وہ دن دور نہیں کہ دوسری قومیں آج ہمارے پاس اللہ نے وقت دیا، مہلت دی ہے اور اللہ رب العالمین نے وقار دیا ہے، عزت دی ہے. اور اگر آج دنیا والے ہم سے اس طریقے کی حکومت والے ہم سے ایسے کاغذات اگر مطالبہ کرتے ہیں تو ہم نے اپنے ملک کے اندر ہمیں وطن پرستی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وطن پرستی کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ علماء صادق پور یعنی پٹنہ، بہار کی راجدھانی پٹنہ، اور پٹنہ کے اندر ایک محلہ تھا صادق پور. اگر علماء صادق پور کو ایک طرف رکھا جائے اور پورے ملک کی پوری آبادی کو ایک طرف رکھا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیاں اپنے ملک کی آزادی کے لیے ان کی قربانیوں کو کوئی نہیں بھلا سکتا ہے. ہمیں سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل اور اپنے ملک سے ہمدردی اور اپنے مومنوں سے ہمدردی، یہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کتاب و سنت کے مطابق اللہ نے ہم نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو پھر تمام سامعین کو اللہ رب العالمین اس پر مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ عمل عطا کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے الفت و محبت اور ایک دوسرے کی بھائی چارگی کو ایک ساتھ مل کر رہ کر ساتھ میں رہنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے. اللہ فرقہ پرستی، دشمنیاں، نفرتیں، عداوتیں اللہ رب العالمین یہ امت محمدیہ کا شیوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری نفرتوں، عداوتوں، دشمنیوں، بغاوتوں کو اللہ رب العالمین تو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک مومن جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی
بھائی ہیں. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان میں آپس کا بھائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ارض مقدس مسجد اقصی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین تو ان مظلوم اللہ رب العالمین فلسطین بھائیوں کی اللہ تعالیٰ تو مدد فرما. اللہ رب العالمین وہاں کی موجودہ بہنوں کی اللہ تو ان کی عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما دے. اللہ سارے ملک کے اندر امن چین سکون اور اللہ رب العالمین اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم.